اسی حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, سابق انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ایک انوائرمنٹ بن گیا ہے, وہ انوائرمنٹ ایک لیک آف ٹرسٹ کا ہے, لیکن لیک آف ٹرسٹ کی طرف میں بعد میں آؤں گی. یہ سنا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر ریچ آؤٹ کیا ہے کہ آئیے واپس کمیٹیز کے اندر آئیے, اور یہ کائنڈ آف آخری ریچ آؤٹ ہوگا. کیا یہ بات درست ہے رانا صاحب؟ دیکھیں, کمیٹیوں سے نکلنا ہی سسٹم سے نکلنا ہے نا. کمیٹیوں میں واپس آنا جو ہے وہ سسٹم میں واپس آنا ہے. ہم نے تو ان کو روکا تھا کہ آپ کمیٹیوں سے نہ نکلیں. اب جب وہ کمیٹیوں سے نکل گئے ہیں تو بالکل اسپیکر صاحب نے ابھی تک جو میری اطلاع ہے کہ ان کی ممبرشپ باوجود استعفے دینے کے انہوں نے ختم نہیں کی. ان کے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے, اور بعض صورتوں میں جو چیئرمین وغیرہ تھے ان کی جو سہولتیں ہیں یا فیسلٹیز ہیں وہ بھی ان سے واپس نہیں لی. تو اس لیے ہم تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم میں آئے اور سسٹم کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, اپنا موقف رکھیں, اپنا احتجاج رکھیں, اس میں ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ اس کو ختم کریں, لیکن سسٹم کو گرانے اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے, جس طرح سے یہ دہشت گردی پہ کر رہے ہیں, باقی موضوعوں پہ کر رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا. ورنہ پھر جو ہے ان کو پھر یہ گلہ رہے گا کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جمہوری حقوق جو ہیں وہ ان کو پامال کیا جا رہا ہے. بھئی جب آپ جمہوریت کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے, آپ تو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ انتشار ہو, ملک میں افراتفری ہو, تو پھر کن جمہوری حقوق کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو پھر وہ شکایت ان کو رہیں گی. لیکن رانا صاحب آپ کی یہ جو ہے ان کو کہ کمیٹیوں میں واپس آ جائیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے چاہتے تھے, کیا یہ آخری آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا؟ نہیں, ہمارا کوئی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز نہیں ہوا. وی آر پولیٹیکل پرسنس, پولیٹیکل اینیمل. ہم کبھی بھی ہمارا صبر کا پیمانہ ایسا لبریز نہیں ہوگا کہ ہم پھر کہیں کہ جی ہم اب جو ہے وہ کوئی شاید جمہوریت سے یا رول آف لا سے جو ہے وہ باہر کوئی تقاضا یا کوئی کام کریں. ہم مسلسل ان کو یہ کہتے رہیں گے کہ آپ ریاست کے ساتھ اور جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم جو اس وقت ملک میں کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ نافذ ہے اس کے ساتھ چلیں. اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کا وہی طریقہ ہے جو پارلیمنٹ سے 2/3 میجورٹی سے ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ آپ اپنائیں گے وہ اس ملک کی تباہی ہوگی, اور پھر جب معاشرے اور ملک اس قسم کی تباہی کا شکار ہوتے ہیں, افراتفری اور انارکی کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر دنیا میں دیکھیں کہ پھر ان ملکوں کا اور ان قوموں کا حال کیا ہوتا ہے. اس حال کو درست کرنے کے لیے ہم کو آپس میں جو ہے وہ کنٹروورشل سائیڈ پر نہیں جانا پڑے گا. لیکن رانا صاحب ایک اور کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہ کنٹروورسی یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ پمز لے کر جایا گیا عمران خان صاحب کو, ان کا علاج کرایا گیا, ان کے علاج کے بعد کسی کو بھی نہیں بتایا گیا, ایک ابہام کی سی کیفیت رکھی گئی, کسی منسٹر سے سوال کیا گیا, اس منسٹر نے جواب نہیں دیا, نہ ہاں میں نہ نہ میں. سو ایک اب ابہام کیوں رکھا گیا رانا صاحب؟ بالکل کلیئرلی بتا کیوں نہیں دیا گیا؟ یا آر یا پار کی سچویشن بتا دیتے کہ عمران خان صاحب کی علالت تھی, ان کو ہسپتال لے کے جایا گیا, کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیوں ایک ایمبیگوٹی رکھی گئی؟ دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ مینز کیبنٹ. اب کیبنٹ کے کوئی تقریباً جو ہے وہ کوئی 40 کے قریب ممبرز ہیں. فیڈرل منسٹرز ہیں, اسٹیٹ منسٹرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, اور ایس اے پی ایم ہے. تو کیا جو کام فوری نوعیت کے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ سبھی کے علم میں ہوتے ہیں, سبھی کو پوچھ کے کیے جاتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو جو اختیارات ہیں وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں, اور جس کسی کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اور اگر کوئی انڈیویجول جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ کلیکٹیو جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے تحت کرتا ہے, اور بعد میں جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے
کہ ایک جیل میں ایک موجود فرد کو وہ اس کی وہ انڈر ٹرائل ہو یا کنوکٹ ہو، اسے اگر کوئی ایمرجنسی لاحق ہوتی ہے تو کیا کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ اس کا علاج کروایا جائے گا، یا وزیر اعظم کا حکم ہوگا تو اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جائے گی؟ یہ بالکل غلط بات ہے